بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سورہ کہف، اس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں۔ سورہ کہف بھی مکی صورت ہے اور مکے میں اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے جب جسے تیسرا دور کہا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا زمانہ، جو 5 نبی سے شروع ہوتا ہے اور 10 نبی تک چلا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر جو صورتحال مشرکین کی اس حوالے سے سامنے آتی ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مختلف قسم کے مسائل تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اور اس دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرکین مکہ نے استہزاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات عائد کرنا، معاشی بائیکاٹ، یہ سب چیزیں کام شروع کر رکھی تھیں۔ اور یہ جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے، یعنی 5 نبی کے بعد سے، اس دور کے اندر اس کے اضافہ ہو جاتا ہے، شدت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے بعد ہجرت حبشہ واقع ہوتی ہے 5 نبی کے بعد۔ سورہ کہف میں اس طرح کے اشارے موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں اہل ایمان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر حالات مشکل ہوں اور گویا کہیے کہ انسان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں تو اس حد تک قربانی دیتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا قصہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہرحال اپنے دین کو بچایا اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے ہیں اور ایک غار میں جا کر پناہ لی ہے۔ یہ واقعہ بھی اس کے اندر سامنے آتا ہے۔ تو یہ اس دور کی نازل شدہ صورت ہے۔ اس کے نزول کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کے یہودیوں کے مشورے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ اس کا ذکر ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا تھا۔ وہاں پر روح کے بارے میں جو سوال آیا تھا، اس حوالے سے اس کا ذکر آیا تھا کہ اس طرح کی بات موجود ہے۔ تو یہ روایت جس میں بات آتی ہے کہ 3 سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے۔ تو اس میں تو غار والوں کی بات کی تھی، یا اس انداز سے بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو نکل گئے تھے اپنے شہر کو چھوڑ کر، ان کا کیا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ظاہر ہے کہ عرب کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن عرب کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس بارے میں پوچھا کہ اگر آپ ہیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس یہ معلومات کی سورس کیا ہے، کہاں سے آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہے اصحاب کہف ہیں، ان کا کیا قصہ ہے، یہ کون تھے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ بادشاہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا ہے، وہ شخص کون تھا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے۔ تیسری بات جو قصہ موسیٰ و خضر کی بات آتی ہے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی اسی میں سورہ کہف میں آتا ہے، لیکن روایات میں یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بعد جو روایات موجود ہیں اس کے اندر تیسرے سوال کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں پیچھے آ چکا ہے۔ تو لیکن یہ درمیان میں کافی فصل ہے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی نزول کے اندر، اس لیے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک رائے مفسرین کی موجود ہے کہ نہیں، یہ تیسرا سوال جو ہے یہ قصہ موسیٰ و خضر سے متعلق تھا، اور چونکہ سورہ کہف میں یہ قصے بھی 3 موجود ہیں، ایک چوتھا بھی ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن 3 جو ہے اس میں موجود ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سوال ہے جو کہ کیا جا سکتا تھا۔ تو یا تو یہ تینوں سوال ہیں، یا روح کا سوال جو سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا وہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مشرکین نے یہ سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے جوابات دیے جائیں، آپ نے ان کا جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو ان کے اوپر الٹ دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ
موجودہ حالات کے تناظر میں بات کرتا ہے، جو اس وقت کے حالات تھے کہ وہ قصہ انہی سے مطابقت رکھتا ہوا سامنے آتا ہے، اور اس میں ان کے لیے ایک پیغام موجود ہوتا ہے اگر وہ اس سے سبق سیکھیں۔ تو اہل ایمان کے لیے بھی جیسے اصحاب کہف کے حوالے سے بات آئی ہے، تو اسی کے اندر ان کا مشرکین کے لیے بھی معاملہ تھا یہ کہ اصحاب کہف کی پوزیشن پر جو ہے، یعنی وہ جو جنہوں نے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے قربانیاں دیں، اس جگہ پر آج کے یہ اہل ایمان کمزور بے کس جو ہے اس طرح موجود ہیں، اور جو قوم ان کی ان کے ساتھ کر رہی تھی اصحاب کہف کے ساتھ جو کیا، تو وہی اس جگہ پر آج مشرکین مکہ موجود ہیں۔ تو اپنی اپنی پوزیشن کا تعین کریں اور دیکھیں کہ وہ کس جگہ پر اس وقت ان کا شمار کیا جا رہا ہے، یعنی ظالموں کے جو ہے طور پر ان کا ذکر سامنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعی چیزیں جو سامنے آئیں گی اسی موقع پر بات کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان واقعات کے ذریعے سے بھی اہل ایمان کو بھی اس میں ان کے لیے بھی نصیحت موجود ہے، سامان تسلی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس دور کے اندر جو کچھ کیا جا رہا تھا، یہ سب اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے جو اثرات اور نتائج جب سامنے لائے گا تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ سب کچھ مومنوں کے حق میں ہی بہتر ثابت ہوا ہے۔ قصہ موسیٰ و خضر سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ مشیت اللہ کی کیا ہے، بظاہر جو چیزیں خیر نظر نہیں آتی لیکن ان کے اندر بھی خیر موجود ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو بھی کام ہے وہ اس کے اپنے منصوبے اور حکمت کے مطابق ہے، کوئی اس سے بازی نہیں لے کے جا سکتا۔ تو یہ سارا سب کچھ سورہ کہف میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ سورہ کہف کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، یعنی فضیلت تو پورے قرآن کی ہے لیکن بعض صورتوں اور بعض آیات کی اضافی یہ خصوصیت بیان ہوتی ہے اور انہیں ذکر اور اذکار کے طور پر بھی استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ کہف کے بارے میں بھی اس کی ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت کے مطابق اس کی آخری 10 آیات، یعنی ان دونوں کے بارے میں بات ہے، ایک روایت پہلی آیات کے بارے میں 10 آیات اور ایک آخری روایت 10 آیات کے بارے میں انہیں یاد کرنے کے حوالے سے، انہیں پڑھنے کے حوالے سے، یعنی یہ جب مستقل پڑھا جائے تو یہ پہلے تو یہ بات آئی کہ 10 یہ آیات یاد کر لی جائیں، پڑھی جائیں تو اللہ رب العالمین اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ بات ہے۔ جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے نور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی بات بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی معافی کا معاملہ بھی اس اعتبار سے سامنے آتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں جو اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں، ان کے پس منظر میں کیا چیز موجود ہوتی ہے کہ اگر یہ جو سبق اس کے اندر ہے وہ سبق انسان نے سیکھ لیا، یعنی وہ سبق اس نے حاصل کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں کی حقیقت اسے پتہ چل جائے گی اور کسی کا داؤ اس پر کارگر نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان اس کو سمجھے، یعنی اس بارے میں اس کا ذہن جو ہے یکسو ہو جائے، تو جو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کیا پیغام ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جب کبھی ذکر اور اذکار کی بات آئے کہ بغیر سمجھے بوجھے بھی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور بہرحال اپنی جگہ کسی حد تک فائدے کی بات تو ہو سکتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، قرآن مجید ہے، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اصلی اور حقیقی فائدہ ہے وہ یقیناً اس کو سمجھ کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو یہ پڑھنے کی تاکید کر رہے تھے وہ اس کا مطلب جانتے تھے کیا بات ہے اس میں جو کہی جا رہی ہے، کیا چیز دہرانے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو حقیقی اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال ہمیں اس کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ آتے ہیں آیات کی طرف، تو فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ تعریف کے لیے، شکر کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوا کہ تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا ہے، اور بھی سورۃ الانعام بھی اسی طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شکر کا معاملہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، قرآن کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اس کا گویا کہیے کہ انسان جب تک اس کی حقیقت کو نہ سمجھ لے، یعنی اس نعمت کا ادراک نہیں کر سکتا کتنی بڑی نعمت ملی ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اس قرآن کا نزول جو ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ نے انہیں ہدایت کا راستہ جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے، صحیح راستے کی تمیز انہیں عطا کر دی ہے، وہ ہدایت کا راستہ ان کے سامنے روشن کر دیا ہے جس پر چل کر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی انعام کی بات ہے، تو شکر کی بات بھی ہے، اور تعریف اسی اعتبار سے ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اور عطا کی ہیں کہ جو ہر قسم کی کمی سے، کمزوری سے، سقم سے پاک ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کے اسی یعنی پہلو کو واضح کیا گیا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ وہ کہیے کہ قائم نہ رہ سکے۔ اس کی مزید تشریح اگلے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، قیم کا لفظ اس کے لیے آیا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے بارے میں مزید بات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو قیم کا لفظ سامنے آتا ہے، ایک تو عوج کا لفظ آ گیا جس کے اندر ٹیڑھ کی بات ہے، اور قیم کا لفظ کے ساتھ میں آ گیا قائم، ایک سے قیم سے مستقیم کا لفظ بھی نکلتا ہے، یعنی قائم رہنا، کوئی سی چیز کا صحیح بنیادوں پر قائم ہونا، یعنی جو چیز قائم رہنے والی ہوتی ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ جب اگر کسی دیوار میں کجی ہو جائے، دیوار میں ٹیڑھ ہو تو دیوار گر جائے گی، جو دیوار سیدھی تعمیر ہوتی ہے اس کے قائم رہنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ قائم رہ سکتی ہے، لیکن ٹیڑھ ہوگی تو گر جائے گی۔ تو اس میں کیا کہا پہلے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور قیم یہ جو ہے قائم ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اندر اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ باقی نہ رہ سکے، قائم نہ رہ سکے۔ تو قرآن کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں برابر، قرآن خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ تو پیچھے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات ہم پڑھ کر آ گئے ہیں کہ وہاں اللہ رب العالمین نے وہاں بھی اس قرآن کی بات بیان کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے، اور اسی اعتبار سے کہ آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس قرآن پر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکا، کوئی کجی اس کے اندر کوئی خامی تلاش نہ کی جا سکی، اور یہ آج بھی اسی طرح مستحکم ہے اپنے بیان میں بھی اور اپنے جو نظام میں بھی جو بیان کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بنیاد قیم کی بنیاد پر، اور قیم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا جسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا، اپنے پاس اصطلاح قیم کی اصطلاح ہوتی ہے ہمارے پاس، یعنی اس کو قائم رکھنے والا۔ تو قائم رکھنے کی بات کیا ہو گئی کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ اسے بھی قائم رکھتا ہے، جو قرآن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی قائم رہے گا، یعنی اپنی وہ جو ہے وہ کہیے کہ اپنا مقصد زندگی بھی پورا کرے گا، دنیا کی کامیابی آخرتی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کے طور پر بیان کی۔ اب اس کے نزول کا ایک مقصد جو اس میں آیت میں مزید سامنے آ رہا ہے، جسے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تو اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دو کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، یعنی انذار اور بشارت، یہ دو کام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی آپ کے سپرد کیے ہیں، اور بھی کام آپ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو دعوت کا کام ہے، بنیادی طور پر جو قرآن کے پہنچا دینے کا کام ہے، بنیادی طور پر جو لوگوں کو خبردار کرنے کا کام ہے، تو وہی کام اس سے قرآن کے ذریعے سے ہوگا، یعنی انذار، خبردار کرنا، ڈرانا، جو غلط روش اختیار کر رکھی ہے، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اس انجام سے انہیں خبردار کیا جائے۔ اس کا کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے، قرآن جو بیان کر رہا ہے، جو باتیں بتا رہا ہے، شرک کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس کا بے حقیقت ہونا، اس کی کوئی بنیاد کا نہ ہونا، اس کا سراسر باطل ہونا، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے آخرت کے اندر ان کے بارے میں بھی، اور دنیا کے اندر بھی انسان جب شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی گویا ساری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے، اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ گویا کہیے کہ اس انسان کی طرح نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ سے وابستہ اور توحید پر عامل ہے، اس کا معاملہ ہے، اور وہ در در کی غلامی اور در در کی گدائی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسے اس طرح کہا علامہ نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی اگر انسان وحدانیت توحید پر عامل ہو جائے، اسے اختیار کر لے، وہ اسے یہ گویا کہیے کہ یہ شعور اسے حاصل ہو جائے، تو پھر وہ یہ در در کی گدائی اور ہر ایک کے پاس جانا اور ہر ایک سے گویا کہیے کہ اس کی غلامی، اس سے انسان نجات پا لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ جو غلط راستے پر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں انہیں اس بات کی بشارت دے دیں ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے اللہ نے نیک بدلہ رکھا ہے۔
ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس اجر جو انہیں ملے گا یعنی جنت کی صورت میں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ ان لوگوں کو اب یہ انذار کے والے سے کن کن کو ڈرانے کی، خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ ویسے تو سارے لوگوں کی بات ہے کہ جو غلط راستے پر انہیں ڈرانا ہے، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے شرک کا یہ پہلو سامنے رکھا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے لیے اولاد کی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ سے بیٹے یعنی اولاد کو منسوب کرنا، تو یہ یہودیوں کا بھی نے بھی یہ کام کیا، عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تینوں نے یعنی جو اس وقت موجود ہیں، تینوں کے معاملے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔ مشرکین جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، وہ مشرکین عرب جو ہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ عیسائیوں کا تو معاملہ واضح ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس پر جو ہے گویا کہیے کہ تثلیث کا عقیدہ ان کا سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ اس طریقے سے گویا کہیے کہ ان لوگوں کے یہ معاملات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی یعنی بڑی سے مراد کیا ہے کہ کتنے گویا کہیے کہ یہ انسان کی جرت یعنی اس حد تک کہ وہ اس معاملے میں اللہ کے معاملے میں خود سے یہ بات کہہ دے کہ اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے جب یہ خاندان تجویز کیا جاتا ہے بیٹے، تو گویا کہیے کہ انسان اللہ کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر رہا ہے۔ جیسے انسان کے بیٹے ہیں، انسان کو بیٹوں کی ضرورت ہے، انسان بیٹے چاہتا ہے، تو یہ گویا کہیے کہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ تو اس طرح کا نہیں، اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی جو ہستی ہے، وہ تو اس سے ماورا ہے، وہ تو اس سے بے نیاز ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایسی کمزوری جو ہے تجویز کرنا، انسان تو ضرورت مند ہے، اسے اپنی نسل چلانے کے لیے، اس نے اپنے کیا کہیے کہ بہت سارے معاملات اس کے جو ہیں اپنی ضرورت کے لیے، بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور 10 چیزیں انسان رکھتا ہے، یعنی اولاد چاہتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے، یہ اس کے ساتھ ہی معاملات لگے ہوئے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے کیا کہا کہ یہ سب گمراہی کی بات ہے، لیکن انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا بات کہتے ہیں اللہ؟ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ ایک بات تو آدمی علم کی بنیاد پر کہتا ہے بھائی مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، اور جاننے کی بنیاد کوئی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ میں نے خود دیکھا ہے، ایک تو بات یہ ہوتی ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی یقینی ذریعہ علم موجود ہے جس سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ ہے ہمارے پاس بنیاد جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ محض جھوٹ بکتے ہیں، یعنی اس جھوٹ کا انہیں خود بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے اس بات کو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرے کہتے ہیں شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کو جتنا اس بات کا رنج ہے، یعنی آپ جتنا اس بات کے لیے فکر مند ہیں، آپ گویا کہیے کہ اپنی قوم کے معاملے میں جتنا گویا گھلے چلے جا رہے ہیں، کس حوالے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ جو دیکھتا ہے جانتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے آگ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سوچیے انسان کے اندر کیسی بے چینی پیدا ہوگی۔ کسی انسان کی بات تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ دیکھ رہے ہوں، آپ کے سامنے ہو ایک تنور جو ہے ادھر جل رہا ہے، بھڑکا ہوا ہے، اور ایک بلی کا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اس میں گرنے کے لیے، آپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عام انسان کی بات ہے یہ، یعنی ایک جانور کو بھی وہ بچانے کی کوشش کرے گا، یہ اس میں گر نہ جائے، یعنی اس میں یہ گر نہ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان کا بچہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارا بچہ ہو تو کیا کریں گے ہم؟ سوچنے کی بات ہے کیا کیفیت ہوگی۔ تو ہم جس چیز کو دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے، ہماری یعنی ہمیں اس درجے کا یقین حاصل نہیں ہے، حالانکہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے، کیسے کر لیتے ہیں؟
اس درجے کا یقین کیفیت وہ موجود نہیں ہے، ورنہ کون اپنے آنکھوں دیکھے اور جانتے بوجھتے کسی ایسے کام میں شریک ہو جاتا ہے. یعنی کوئی گاڑی کے سامنے آئے کھڑا ہو جائے، ریل گاڑی کے سامنے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، قسمت ہے، بچ گئے تو بچ گئے اور مر گئے تو مر گئے. کبھی کوئی تجربہ کر سکتا ہے اس کا؟ یا کوئی کہے کہ چلو میں کوئی زہر پی کے دیکھ لیتا ہوں اور شاید ہو سکتا ہے بچ جاؤں، شاید ہو سکتا ہے مر جاؤں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. کوئی یہ کام نہیں کرتا، یقین ہے اس بات کا. لیکن گناہ کے معاملے میں انسان بہت سے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ ماننے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. جو نہیں مانتے ان کی تو کیفیت ہی کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس درجے کا یقین حاصل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اللہ کا فرشتہ جو ہے آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے، یہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کو قوم مسلسل جھٹلا رہی ہے، مسلسل اس کو جو ہے رد کر رہی ہے. اور پچھلی قوموں کی ذکر موجود ہے کہ ان قوموں نے کیا کیا رویہ اختیار کیا اپنے رسولوں کے ساتھ، اللہ کی دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا. قوم سمود کا ذکر گزر گیا، قوم ہود کا یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر، قوم عاد کا ذکر گزر گیا، یعنی قوم نوح کا ذکر سامنے آ گیا، کیسے برباد ہو کے رہ گئے. لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر سامنے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں ان پر نازل ہوئی ہیں. تو اب ایک ایسی فکر مندی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے گویا کہ یہ آپ کھلنے کی بات ہے، کیفیت جو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یہ جو لفظ باخع ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے ذبح کر دینا. تو باخع النفس یعنی اپنے آپ کو، یا تو اپنی جان کو دینا، جیسے کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، لگتا ہے یعنی اتنا سے اس طرح سے. تو یہ کوئی یہ تو بات کیا ہے آپ کی فکر مندی کے والے سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ بات. بھائی کیا جان کو دو گے ان کے چکر میں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. یعنی آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ آپ بات پہنچائیں. جو پیچھے گزر گئی بات کہ آپ انہیں تب بشارت اور انذار کا کام ہے آپ کا، آپ وہ کام کریں. نہیں مانتے. کوئی اگر خود ہی اپنے پاؤں پہ کڑالی مار رہا ہے، خود ہی وہ کہیے کہ کنویں میں گرنا چاہتا ہے، آپ لاکھ بچائیں. لیکن معاملہ یہ تو اس کی مثال دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے مثال دے کے فرمایا دیکھو میرا معاملہ اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے آگ جلائی، کسی شخص نے آگ جلائی روشنی کے لیے کہ روشنی ہو جائے، اور پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑے، یعنی آگ میں جلنے گرنے کے لیے پروانے تیار ہیں، اور وہ پروانوں کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جلنے سے بچ جائے. تو ایسا ہی میرا بھی حال ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہارا دامن پکڑ کے یا تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، اور تم آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو. یہ انسانوں کا معاملہ تھا. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مندی، تو یہ فکر مندی جو ہے وہ اسی حوالے سے ایک تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ بات پہنچائیں. پھر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جو معاملہ ہے اس ہمدردی کے تحت یہ بات تھی کہ یہ بچ جائیں. قوم ہے اس حوالے سے بھی بات ہے کہ یہ جو ہے اپنی اس غلط روش سے باز آ جائیں. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہرحال بات یہی ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جتنی دلسوزی کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنی آپ کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں، یہ اپنی جگہ اس درجے تک ہے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہاں پر دعوت کے اسلوب یعنی دعوت کا جو یہ طریقہ ہے اس میں یہ فکر مندی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے. جہاں کسی کو پرواہی نہ ہو، آتے آئے نہیں آتے نہیں آئے، مرضی ان کی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کام ایک دفعہ بتا دیا ختم. تو ایسے بات نہیں چلتی ہے. یعنی دعوت کے کام کے لیے بڑی دلسوزی چاہیے، بڑی کہیے کہ محبت کے ساتھ میں، بڑی فکر مندی کے ساتھ میں اس کام کو انجام دینا. اور باہر کی دنیا تو دور دور کی بات ہے، الگ معاملہ ہے. خود اپنے گھر میں اگر اپنے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور اپنی بیوی یا شوہر کوئی ایسا معاملہ ساتھ میں ہے، تو آدمی خاموشی سے دیکھتا رہے، بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے. ہمیں بھی خود اس طرح کا استحضار نہیں ہے، اس طرح کا احساس نہیں ہے کہ یہ جا کدھر رہی ہے. کوئی آدمی اپنا مستقبل برباد کر رہا ہوتا ہے، پڑھتا نہیں ہے بچہ، ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے گئے، یہ اپنا مستقبل برباد کر رہا ہے، یہ بنے گا کیا اس کا، یہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا کھائے گا، اس کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے. یہ فکر نہیں کہ یہ جہنم میں جانے کا بندوبست کر رہا ہے، یہ کس راستے پہ جا رہا ہے، یہ غلط راستہ ہے. تو یہ فکر مندی جو ہے یہ درکار ہے. تو اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہہ کر پھر آگے کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ بات جو اس میں آیت میں آئی ہے، دو آیتیں یہ ہیں، یہ جو بات اس میں 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے،
بنیادی طور پر اب روئے سخن جو ہے وہ اب مشرکین مکہ کی طرف ہو گیا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح گھلا رہے ہیں، اس کام میں لگایا ہوا ہے، فکر نہ کریں، آپ کا کام جتنا ہے اتنا آپ کریں. اب یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہ مخاطب ہے اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زینت ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، یعنی جو زمین کے اوپر، ساری دنیا زمین کے اوپر ہے، تو یہ جو اس کو ہم نے اس مزین کیا ہے، زمین کی زینت ہم نے ان چیزوں کو بنایا ہے جو سر و سامان موجود ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں، ہم لوگوں کی آزمائش کریں. اور آزمائش کس معاملے میں ہے؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون بہتر ان میں عمل کرتا ہے. یہ بات کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ بیان ہوئی اور ہمیں بتایا گیا. یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، سورہ کہف میں آئی ہے. آگے بڑھیں گے تو پھر ابھی سورہ انبیاء کے اندر یہ بات پھر ہمارے سامنے آ جائے گی. پھر اور آگے بڑھیں گے سورہ ملک کے اندر پھر آ جائے گی. اور بھی متعدد مقامات پر یہ بات آتی جا رہی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ یہ کیسا عمل کرے. آزمائش کس نوعیت کی ہے؟ تو جیسے اس مقام پر بتایا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اس آزمائش کیا ہے کہ تم میں سے کون، ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو تخلیق کیا اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. احسن عملا کی بات ہے. اب یہ احسن عملا کو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ احسن عمل کون سا ہے. یہ سب چیزیں بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین احسن عمل کی بات کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ یعنی وہ عمل کی بات ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سورہ نساء میں پڑھ کے آئے بھی ہم وہاں پر بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اچھا طریقہ زندگی کس کا ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. تو یہ خود احسن کے لفظ کے ساتھ اللہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور ویسے بھی اگر انسان دیکھتا ہے تو اسے زندگی کے معاملے میں ہر عمل کے اندر یہ پہلو نظر آتا ہے. کوئی بھی ہم کام کرنے جاتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حوالے سے کیا حکم دیتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ میرا دل کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کیا لوگوں کا چلن ہے، آج کل کا فیشن کیا چل رہا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو اب اس میں احسن اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اور اللہ کے نزدیک واقعی وہی احسن وہی ہے. اللہ کے نزدیک وہی احسن ہے، وہ وہی ہے جس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں دی ہے. جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یہ طرز عمل ہے، یہ آسان ہے، یہ آسان و عمل ہے. اب جیسے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انسان رزق کے لیے کوشش کرتا ہے. اب ایک حلال ذرائع، ایک حرام ذرائع. حلال ذرائع کے اندر جو انسان کو کوئی مشقت بھی نظر آتی ہے اور تھوڑی سی وہ کہیے کہ قلت بھی نظر آتی ہے، اور حرام ذرائع میں انسان کو آسانی بھی نظر آتی ہے اور کثرت بھی نظر آتی ہے. اب آزمائش کیا ہے؟ احسن کون سا ہے؟ احسن رزق حلال ہے، احسن جو ہے رزق حرام نہیں ہے. اب دیکھنا یہ کہ کون رزق یہ احسن کی طرف جاتا ہے اور کون جو ہے یہ اس کی طرف غلط کے اس کی طرف خبیث کس کے مقابلے میں یعنی اس کی طرف چلا جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ انسان کی آزمائش ہے. تو دنیا کو اللہ رب العالمین نے مزین کیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زینت رکھتی ہیں. سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے، اللہ نے وہاں پر بات بتائی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. نام لے کے بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے مزین کیا، اللہ نے کیا. یہ اس کے اندر جو پسندیدگی رکھ دی ہے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے انسان کے لیے. یہ اس کو اچھی لگتی ہیں چیزیں اور وہ کہیے کہ ان کی طرف بڑھتا ہے، کشش ان کے اندر موجود ہے. اب بات وہی ہے کہ اس کشش کے ہونے کے باوجود انسان جو ہے صحیح طریقے سے انہیں حاصل کرتا ہے یا غلط طریقے پر چلا جاتا ہے. یعنی اس معاملے میں کہ بس ان کی زینت نے، ان کی کشش نے اتنا اسے وہ کہیے کہ محو کر دیا، اس میں محو ہو گیا، اتنا اسے اپنا گرویدہ بنا لیا، سب بیریئر توڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اور بس ان کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ گیا. ایک بات یہ کہ نہیں، جیسا اللہ نے بتایا اس کے مطابق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے مزین کر دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. یہ مرغوبات نفس جو ہیں
من النساء عورتوں میں سے، بنین اولاد، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ یہ گویا کہ چیدہ گھوڑے، والانعام والحرث اور یہ مویشی اور کھیتیاں، یعنی سب کاروباری زندگی، یہ مال اور دولت، اس کی مختلف عنوانات. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سر و سامان ہے، منزل نہیں ہے یہ تو سب یہی رہ جائے گا. تو اسی لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہے، یہ امتحان کے پرچے ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے محو ہو جاتا ہے، اور کون اپنے اصلی مقصد جس کے لیے اللہ نے بنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ جس روز یہ امتحان مکمل ہو جائے گا، جس روز امتحان ختم ہو جائے گا، اسی روز یہ بساط الٹ دی جائے گی اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. یعنی کیا ہوگا؟ یہ ظاہر قیامت کب آئے گی؟ حساب، یہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا، دنیا میں اللہ نے امتحان کا جو وقت رکھا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب کیا یہ دنیا کی کہاں بچے گا؟ یہ سارا سر و سامان کہاں جائے گا؟ یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں باقی بچے گا. اللہ رب العالمین یہ بات بچا چکے ہیں ہمیں کہ زمین جو ہے بالکل کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی اس معاملے میں یہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اور بس کوئی سلوٹ کوئی بل تم اس کے اندر نہیں دیکھو گے، ایک ہموار اس طرح چٹیل میدان بنا دے گا اللہ تعالیٰ اسے. تو اس لیے کہ یہ جو کچھ اس کے اوپر تھا یہ تو سامان آزمائش تھا، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی زرخیز میدان ہے، نہ کوئی بڑے بڑے قطع اراضی ہیں، نہ کوئی محل اور فلاح ہے، سب ختم ہو گئے. یہ تو آزمانے کے لیے تھے. اب تو نئے سرے سے دنیا بنائی، یعنی نئی اللہ تعالیٰ اب جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے. تو اس اعتبار سے یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ لو گے تو صحیح رویہ اختیار کرو گے، اور اس کو فراموش کر دو گے تو پھر غلط سمت میں چلے جاؤ گے. تو اس اعتبار سے اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو درست کریں. تو یہ بات اس مقام پر ہم اس کو اس وقت مکمل کرتے ہیں، اور پھر آگے چونکہ ہمیں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونا ہے تو اس کو پھر ایک اس کے طور پر الگ سامنے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.